ہر وہ مجلس یا محفل جو اللہ کے ذکر سے یا اللہ پاک کے حکم یا پیغمبر کی سنت طاہرہ سے خالی ہو، وہاں وہ شیطانی قوتیں طاقتیں تو آتی ہیں نا. آپ یہ دیکھیے کہ خرچ کا اتنا زیادہ پریشر کہ پھر اب یہ ہے کہ وہ جیسے ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا تھا، وہ جو بجلی کے بل کے اوپر بھائیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. یہ بالکل ہے. دیکھو ایک نماز، یہ بے دین لوگ ہیں، نماز نہیں پڑھی ہوئی، نماز نہیں پڑھتے، کیا فائدہ ان کا جمع ہونے کا یہاں. آپ نے اچھی بات کہی کہ وہ جن گھر والوں کے اوپر مشکل ٹوٹی ہوئی ہے، جن کے لیے اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ ان کی جا کے ہیلپ کرو، سپورٹ کرو، آپ نے ان کے سر پہ ڈال دیا کہ جو آئے ہوئے ان کے کھانے کا بندوبست کرو. بالکل. اچھا، اس کی یہ ہے کہ ادھر سے وہ بےچارے چارپائی اٹھائیں، ساتھ وہ صدمے سے ڈھالیں، ساتھ پیسوں کا بھی انتظام کریں، پورے برات جتنا تو خرچہ آئے گا. اس سے بھی زیادہ ہنسیہ یہ اب ہمارے ہاں جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ دین بھی نہیں، اس پہ کوئی ثواب اجر بھی نہیں، تو صرف ایک نمود و نمائش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آج کی بات میں حسب معمول میرے ساتھ موجود ہیں مولانا عبدالقوی لقمان، اور یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھے ویوز مل رہے ہیں اس پروگرام کے بارے میں. آج کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بڑی عجیب سی خبر ہے، جو خبر کا مجھے عبدالقوی صاحب نے بتایا تھا، لیکن وہ خبر یہ ہے کہ کل خانی، باپ کی کل خانی کرانی تھی، اور اس پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. تو بتائیے عبدالقوی صاحب وہ خبر اصل میں ہے کیا؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج کی بات کے حوالے سے ہمارا یہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ اس واقعہ سے متعلق ہے جو کہ پچھلے ہی دنوں میں رونما ہوا ہے اس وطن عزیز میں. اور میں ایسے موقع پر پھر وہی کفِ افسوس ملتے ہوئے میں یہی کہنے پہ مجبور ہوں کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے یہ ساس زیاں جاتا رہا. تو ساری اصل میں جو وجہ ہے یا اس کی جو ریزن ہے وہ ہے یہ جہالت. اور ہمارا یعنی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا دنیاوی اور اخروی ہمیں اس کا فائدہ ہے یا آپ کی دیکھی کہ خون رائے گاہ جانے والی بات ہی ہے. بالکل. تو ذرا پہلے خبر بتائیے گا کہ اصل میں ہوا کیا بیسیکلی. اس لیے پڑھی تاکہ ناظرین جو ہیں وہ اکثر تو لوگ سن بھی چکتے ہیں، ماشاءاللہ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر نہیں بھی سنی تو وہ ان الفاظ کے ساتھ جو کہ میں نے پڑھی ہے. وہاڑی کا یہ علاقہ ہے، نیوز ڈیسک یا ویب ڈیسک کے حوالے سے بورے والا کا ایک نوائی گاؤں ہے، اور اس میں وہ 98EB یہ کوئی جگہ یعنی چک ہے کوئی غالباً. دو بھائیوں کے درمیان والد کی وفات پر جو کل خوانی ہوتی ہے، جس کو ہم بظاہر تو ایک کار ثواب سمجھ کے منعقد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ والدین کے حقوق میں سے بہت اہم حق، بڑا اہم حق ہے. اگر اسے محروم ہو گئے تو پتہ نہیں بنے گا کیا، خاسر الدنیا والآخرہ ہو جائے گا. تو اس پر پھر جو اخراجات آنے والے تھے اس پہ دو بھائیوں کی تلخ کلامی ہوئی، اور تلخ کلامی کے نتیجے میں جو ہولناک بھیانک انجام سامنے آیا وہ کہ خون کے آنسو روتا ہوں میں کہ ایک بھائی نے فائرنگ کر کے دوسرے بھائی کو قتل تک کر دیا. والعیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. ناصر بھائی تھا، اس نے فائرنگ کی، اور اس کا بھائی شاید اس کی فہد اس کا نام لکھا ہوا تھا. تو بہرحال نام کوئی بھی ہو، دو بھائی ہیں تو ایک کو یعنی قتل کر دیا گیا. ناظرین یہ آئے دن واقعات ایسے ہم سنتے ہیں قتل و غارت کے. تو بہرحال آگے ہم چلتے ہیں اس کو میرا خیال ہے اس واقعے کو ہم 3 چیزوں پہ بیس کرتے ہیں. سب سے پہلے کل خوانی جس کے اوپر یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا یہ سچویشن تھی اور اس سچویشن کو کتنی اہمیت دینی چاہیے تھی. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک ایجیٹیشن ہے جو فوراً ہی غصے کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ بندہ قتل و غارت پر آ جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہیں ان واقعات کے ساتھ ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے، اور ان واقعات کا کے ساتھ کوئی اس کا آلٹرنیٹو بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں الحمدللہ شریعت طاہرہ کل خوانی کی بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں تو بڑا اس کو امپورٹنس دی جاتی ہے، اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان بھی یہی بات ہوئی ہوگی کہ جی یہ کرنا ہی کرنا ہے، رشتہ داروں کو بلانا ہے، کھانا بنانا ہے، بالکل جیسے کسی بیٹی کی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، اتنا خرچہ بھی کرنا ہے، اور جناب والا موت کے تیسرے دن. اچھا، اور پھر یہ کل خوانی جو ہے یہ موت کے تیسرے دن ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہر سال برسی بھی منائی جاتی ہے، اور 7ویں دن بھی ایک ساتہ بھی ہوتا ہے، 40ویں دن تو لازماً ہوتا ہی ہوتا ہے. اور یہ سب کیا ہے، اور ان کے اوپر پھر اتنا خرچہ، اور اس کو سمجھنا کہ یہ نہ کیا تو باپ کا حق ہی نہیں ادا کیا، یا مرنے والے کا حق ہی نہیں ادا کیا. تو بہرحال
یہ تو المیہ ہے سمت کا. میں تو یہی کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اگر کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا کم علمی کی بنیاد پر، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بس اوقات کوئی عمل ایسا کرتے کہ یہ ٹھیک ہے یا درست ہے، تو فوراً یا تو تصدیق ہو جاتی رحمت للعالمین کی خدمت میں جا کر، یا پھر جب کوئی صحابہ میں سے بتا دیتا تو فوراً وہ رجوع کر لیتے. یہ ہمارے اندر یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ہی فقدان ہے اس کا، کہ ہم کم از کم کسی کی، جیسا کہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. دیکھو نا وہ صحابی انہوں نے جو جنابت کو جنہوں نے پتھر لگا انہیں فَشَجَّهُ، انہوں نے اس کو زخمی کر دیا، وہ گہرا ہو گیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً، کیا غسل سے میری کوئی رخصت آپ پاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لا. اب انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا ہے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ چونکہ غسل جنابت بڑا ضروری ہوتا ہے، انہوں نے نہا لیا تو نہانے میں انفیکشن ہو گئی اور وہ بڑھ گیا زخم اور وہ فوت ہو گئے. رحمت للعالمین یہ ان کے اندر صفوۃ الخلق تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو وہ فوراً رحمت للعالمین کے پاس آ کے انہوں نے یہ بات جو ہے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ قتلوہ، تم نے تو مار دیا اس کو، قتلوہ قتلہم اللہ. یہ الفاظ دیکھیے ذرا. اب صحابہ ہیں اور انہوں نے ایک دینی جو ہے ایک مسئلہ اس کے بارے میں اپنے تئیں رہنمائی کی اجتہاد کر کے، جان بوجھ کے غلطی نہیں کی، اجتہاد ہم کہیں گے اس کو، اجتہادی غلطی. اور بعد میں تصدیق جب رحمت للعالمین کی ہوئی تو الفاظ آپ کے دیکھیے ذرا الفاظ کیا ہیں، قتلوہ قتلہم اللہ. اب ہمیں اس بات کو پھر آپ نے باقاعدہ فرمایا کہ کیوں نہیں انہوں نے پوچھ لیا اگر پتہ نہیں تھا. شفاء العی السؤال، کہ دنیا کا سب سے بڑا جو مہلک مرض ہے وہ جہالت ہے، اور اس کا تریاق سوال کرنا ہے، اس کا تریاق ہے پوچھنا، جو صاحب علم و فضل ہے. تو اب یہ تو بیماری ہے نہیں ہمارے اندر. میں تو ایک دفعہ ویسے چلا گیا، ایسی کوئی تھی سرمنی میں اس کو کہوں گا، اور میں نے کیا کہنا ہے کیونکہ دور دور تک میں نے جہاں تک پڑھا ہے وہی الہی میں سے تو مجھے اس کا کوئی تصور نظر نہیں آیا. یہ واقعی منانے والی بات ہی ہے، یعنی یہ اصطلاح ہی نہیں ملتی کوئی اس کی کوئی متبادل شرعی. دیکھیے ہمارا شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہودیوں نے کی اعتراض کی شکل میں، ایک یہودی اس نے باقاعدہ آبجیکشن کی شکل میں یا استہزاء کے طور پر صحابی جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بات کہی کہ قد علمکم نبیکم حتی الخراء، کہ سب کچھ اللہ نے تمہیں، اللہ کے نبی تمہارے جو ہیں وہ سکھا دیتے ہیں حتیٰ کہ پیشاب کیسے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے ہمارے دین کا اعزاز ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. اس حد تک باریکی پیغمبر پاک نے خیر و برکت کی بتا دی اور شر سے بھی بچا دیا ہمیں نشاندہی کر کے. یہ جو اس قدر یہ جو معاملہ یہ کیوں تشنا ہے، دور دور تک میں نے ناظرین کرام اللہ کے لیے دین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے. میں اپنی بھی اور آپ کی اور آپ سب لوگوں کی یہ خیر خواہی چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی دینی کوئی قدم اٹھاتے ہیں، کوئی اپنا عمل سر انجام دیتے ہیں، تو خدا را ذرا پوچھ لیجئے، اس کی تحقیق کر لیجئے کہ یا اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، ما لہ و ما علیہ کیا ہے. اس پہ ہم وقت لگا رہے ہیں، اس پہ ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے اب تک بھی دو پہلو ہیں. جی جی. ایک تو پہلو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا جہالت ہے تو اس کو نیکی سمجھ کے کرنا، نہیں، اس کے علاوہ بھی دو پہلو ہے. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو نیکی نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ یہ معاشرے میں رواج ہے، دباؤ کے تحت جیسے شادیوں پہ اتنا خرچہ کیا جا رہا ہے، بالکل ایسے کیا جا رہا ہے. یہ تو اس سے بھی زیادہ آسیہ یہ اب ہمارے ہاں جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ دین بھی نہیں، اس پہ کوئی ثواب اجر بھی نہیں، تو صرف ایک نمود و نمائش. میں کہتا ہوں کہ بہترین عمل جو ہے وہ جہاد سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں جان دے دینا، مال بھی قربان کر دینا. اگر اس میں بھی ریا آ گئی نہ دکھلاوا، تو سب سے پہلے رسول اللہ الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پہلے قیامت کے دن جن کا فیصلہ ہوگا ان میں 3 قسم کے یہ لوگ ہوگے، اور ان میں ایک یہ ہوگا جس نے اپنی جان بھی دے دی ہوگی اللہ کے لیے. تو اللہ پاک اس ریا کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بندہ اپنی سب سے جی اللہ پاک اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے. اس کا ریا کا اتنا بڑھ جاتا ہے معاملہ، اور دنیا داری کا اور دنیاوی دباؤ کا اور پریشر کا اصل میں بڑھ نہیں جاتا، ہمارے ایمان کمزور ہوتے ہیں. یہی بات ہے. آپ دیکھتے نہیں جب لیان ہوا رحمت للعالمین کے سامنے، لیان تھا وہ اپنا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً
وہ تھی بیوی، تو اپنا وہ لیان کر رہے تھے، تو جب 5ویں گواہی اس نے شہادت اپنے خلاف دینا چاہی تو صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے کہا کہ یہ واجب کر دے کہ جہنم کو ہمیشہ کے لیے سوچ لو، دوبارہ غور کر لو۔ ہاں، تو وہ کچھ دیر کے لیے رکی، رک کر فن کست کے الفاظ بھی ہیں، خاموش بھی ہوئی، تو ہم نے سمجھا کہ شاید اس کو خوف آ گیا ہے، لیکن پھر کیا کہتی ہے الیاذ باللہ، وہی پریشر کہتی ہے میں تو اپنی قوم کو کبھی بھی رسوا کر کے نہیں جاؤں گی ہمیشہ کے لیے، اور اس نے 5ویں گواہی اٹھا لی، یعنی میں خود تباہ ہو جاؤں گی لیکن 5ویں گواہی اٹھا لی، ہمیشہ کے لیے جہنم، اور رحمت للعالمین سامنے ہے۔ اب دیکھیے اس شخص کا علاج کیا ہو، اور پیغمبر پاک جو رحمت بن کے آئے تھے انہوں نے یہ بات بھی فرمائی، پوری کوشش کی کہ اس کو روکو اور کہو کہ یہ واجب کر دے گی، کیونکہ قرائن بتا رہے تھے کہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر اس قسم کا یہ بچہ جنے تو یہ جھوٹی ہے، اور اس قسم کا جنے تو سچی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ واقعی اسی طرح کا بچہ لے کے آئی جو کہ ناجائز تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کو پتہ چلا تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ پہلے حکم اللہ پاک کا لیان کا نہ سبقت لے جا چکا ہوتا کہ اس میں مطلب حد نہیں لگے گی، لیان کے بعد دونوں ان کو چھوڑ دیا جائے گا، تو میں اس کے ساتھ ایسے کرتا اس پہ حد جاری کر کے اس کو سزا دیتا۔ اچھا اب دیکھیں ایک اور بھی اس کا پہلو ہے، اور وہ پہلو پتہ کیا ہے، وہی جس کا ہم عموماً ذکر کرتے ہیں، جو ہم انسانوں کو یہ میلوں کا اور گاجے باجے کا اور گانے بجانے والے کا بڑے ہی ہمیں شوق ہے، تو یہ اس قسم کے جو تقریبات ہیں نا، ان کے پیچھے یہ والی خواہش ہے۔ اچھا اس کو لیا کہاں سے جاتا ہے؟ وہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، خواہشات، رنگ رونق، میلہ، اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اس کے بعد ٹیویں لگانے۔ ٹیویں والی بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں، ہم انڈو پاک میں رہتے تھے، سکھ اور ہندو ہمارے آبا و اجداد میں سے تھے، ان کے اندر کیا ہوتا تھا کہ جو رسمیں موجود تھیں، ہم نے انہی رسموں کو تھوڑا بہت اسلام کا تڑکا لگایا اور انہی کو ہم نے اپنا لیا۔ اب یہ سیاپا، یہ جو ساتا چالیا، یہ ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے اندر ہم کرتے کیا ہیں کہ تھوڑا سا لوگوں کو بیٹھا دیتے ہیں کہ قرآن پڑھ لو، سپارے پڑھ لو، اور اس طرح سے کر کے جناب اس کو ہم تھوڑا سا وہ اسلام کا مسلمانی کا تڑکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، اس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تعزیت کرنے کا طریقہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے تعزیت جو ہے نا وہ بالکل ایک مشروع عمل ہے، اور بڑی ہی ہمارا تو دین تھوڑا امتیاز ہے اس کا، اس میں امتیازی حیثیت رکھتا ہے، انسانی ہمدردی، خیر خواہی، اور اسے صدمہ کے موقع پہ اس کی دل جوئی کرنا۔ تعزیت کا اصل معنی کیا ہوتا ہے کہ میت کے جو ورثاء ہیں ان کے پاس آ کر ایک تو ان کی خیریت دریافت کی جائے، انہیں صبر کی تلقین کی جائے، اور پھر آخرت کے حوالے سے ان کو امید دلائی جائے صبر پر اجر و ثواب کی، اور پھر ان کے ساتھ وہ دکھ بانٹ کر ان کا جو صدمہ ہے اس کو کم کیا جائے۔ اور اس میں کیا چیزیں ہیں، صرف زبانی نہیں، عملاً بھی رحمت للعالمین نے بتایا۔ دیکھو سب سے بڑا صدمہ رحمت للعالمین کو ایک دفعہ یہ آیا کہ آپ کو خبر ملی کہ آپ کے چچیرے کزن بڑا ایک پیارا رشتہ سیدنا حمزہ، اپنا جعفر بن ابی طالب، اچھا جی، سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہ بھائی ہیں اور آپ کے وہ کزن ہیں، تو وہ اپنا ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کو بڑا ہی صدمہ آیا، تو آپ آئے گھر میں اور یتیموں کو پیار کیا، دست شفقت رکھا ان پہ، اور فوراً اعلان کر دیا کہ اسنعوا لآل جعفر طعاما لأنہ قد اتاہم امر شغلہم، کہ اب آل جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تم نے تیار کرنا ہے، ان کو یہ تکلیف نہ ہو، ان کے گھر صدمہ ٹوٹا ہے۔ تو تعزیت یہ ہے ایک کہ ان کے گھر ان کی دل جوئی کی جائے، ان کا ہاتھ بٹایا جائے، ان کا معاونت، مہمان آ رہے ہیں ان کو سنبھالا جائے، تاکہ وہ جو مصروف ہیں اس صدمے میں ان کو ہوش نہیں ہے، تو وہ اس بارے میں۔ تو آج کیا ہے، آج جناب وہی گھر جس کے گھر ہوتا ہے ہمارا معاشرہ ہندوانہ ہے نا چیزیں، میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ دور دور تک یہ اصطلاحات ان کا شریعت طاہرہ میں، وحی الہی میں کوئی تصور نہیں، میں کہتا ہوں کوئی تصور جو ہو جاتا۔ اب رحمت للعالمین کے رشتہ دار نہیں فوت ہوئے، آپ کی بچیاں آپ کے سامنے، خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور پھر اس کے بعد حسنین جیسے سیدہ شباب اہل الجنہ، کوئی نبوت کے گھرانے میں سے کوئی ایسی رسم مروجہ، کوئی اجتماع، تو یہ اس قسم کا انداز کہ جس کی قیمت یہ لگائی جائے
کہ آگے آگے ٹافیاں رکھ دی جائیں, کوئی ٹکیاں رکھ دی جائیں, کوئی پکوان رکھ دیا جائے. اور اس کے بعد مجھے ایک دفعہ میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کوئی تعزیت کا بھی انداز ہوتا ہے. نہیں ابھی آپ یہ بڑی آپ نے اچھی بات کہی کہ وہ جن گھر والوں کے پر مشکل ٹوٹی ہوئی ہے, جن کے لیے اللہ اور اس کا رسول کہہ رہا ہے کہ ان کی جا کے ہیلپ کرو, سپورٹ کرو, آپ نے ان کے سر پہ ڈال دیا ہے کہ جو آئے ہوئے ان کے کھانے کا بندوبست کرو. بالکل. اچھا, اس کی یہ ہے کہ ادھر سے وہ بےچارے چارپائی اٹھائیں, ساتھ وہ صدمے سے ڈھالیں, ساتھ پیسوں کا بھی انتظام کریں, پورے برات جتنا تو خرچہ آئے گا, اور جناب والا پھر وہ کھانے کا انتظام کر کے لائیں. اور آپ کو یہ بھی تکلیف دہ بات بتاؤں کہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب کے سب ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیا پکا ہے, یا کھانا کب آئے گا, یہ کب پکے گا, یا کس قسم کی جڑی ہوئی ہیں. میں دعا کر رہا ہوں, میں کچھ نصیحتیں کی ایسے موقع پہ, اور پھر میں نے دعا بھی کی میت کے لیے. اب وہ کوئی چیزیں آنے لگ پڑی, اب وہ میں تو بالکل انسپیکٹڈلی یہ چیزیں جب میں نے دیکھی تو میں پریشان ہونے لگ پڑا. میں نے دعا کی, میں نے کہا میری باتیں سنو پہلے. میں یہی کتاب و سنت کے مطابق یہ تعزیت کا اور یہ طریقہ کار وہ میں بتا رہا تھا, اور دیکھ رہا تھا کہ اکثر و بیشتر بے دین لوگ ہیں, اور بے نماز ہیں, بے وضو ہیں, اور انہوں نے وہ آگے ایک نا مخصوص انداز سے حکے رکھے ہوئے ہیں, اور ان کو منہ میں ڈالا ہوا ہے, اور دھوئیں نکال رہے ہیں, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی سیاسی باتیں کر رہا ہے. اور کھانے کا جب کوئی نیا بندہ آتا ہے تو جناب بات اٹھا کے نا فارمیلٹی پوری کر کے ایسے کر کے, اور پھر جناب کھانا دیگیں پک رہی ہیں, کھڑک رہی ہیں, آوازیں آ رہی, پوچھ رہے ہیں بار بار. اتنا میں پریشان ہوا, میں نے کہا اللہ اکبر. دیکھو ایک نماز, یہ بے دین لوگ ہیں, نماز نہیں پڑھی ہوئی, نماز نہیں پڑھتے, کیا فائدہ ان کا جمع ہونے کا یہاں, اور اس طرف کوئی توجہ نہیں. میں ان کو نماز, میں کہ نماز پڑھو, اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ اور اس کے لیے دعا کرو. شقیق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کانا صحاب رسول اللہ لا یرون کفرا ترکہ غیر الصلاۃ. یعنی اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ نماز کے علاوہ کسی چیز کو چھوڑ دینا نماز کے علاوہ کہ یہ کفر ہے, اور کسی چیز کا چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے, نماز کا چھوڑنا کفر سمجھتے تھے. میں نے کہا یہاں بے نماز بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ میں, تو یہ سارے جو ہیں وہ اللہ رحم کرے الامان والا فیس, کبھی کسی نے صرف توجہ دلائی ہے. چلیے دوسرے پوائنٹ کی طرف بھی آتے ہیں. وہ جو دوسرا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ خرچ کا اتنا زیادہ پریشر کہ پھر اب یہ ہے کہ وہ جیسے ہم نے کچھ عرصہ پہلے اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا تھا, وہ جو بجلی کے بل کے اوپر بھائیوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. یہ بالکل ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ جی کل خانی کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے کہ تمہیں یہ خرچہ دینا چاہیے اور تمہیں یہ خرچہ دینا چاہیے, اور بات یہاں تک بڑی کہ ابھی باپ کی میت تو اٹھائی ہی تھی, تو اتنا غصہ آیا کہ ایک نے اٹھایا اور دوسرے کو فائر دے مارا. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں چاہیے جو برداشت اور جو حوصلہ ختم ہو گیا ہے, اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو اپنا دفاع کرنا ہے آخری حد تک جا کے, جب تک میں کسی کا گلا نہیں پکڑ لوں گا, جب تک میں سمجھے کہ میں نے حق ہی نہیں ادا کیا. ہر وہ مجلس یا محفل جو اللہ کے ذکر سے یا اللہ پاک کے حکم یا پیغمبر کی سنت طاہرہ سے خالی ہو, وہاں وہ شیطانی قوتیں طاقتیں تو آتی ہیں نا, وہ اپنا حق وصول کرتی ہیں. لَأُذِلَّنَّهُمْ کے الفاظ بھی ہیں, میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. یعنی وہ اس کو مزین کر کے افمن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ, یعنی میں کتنی آیات پڑھ کے سناؤں. یعنی زخرف القول غرورا, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیکی کا کام ہے, حقیقت میں یہ ہے نہ دین کا اس کے ساتھ تعلق ہے, نہ اس کا شیطان نے موقع غنیمت جانا. میں یہ سمجھتا ہوں جو کوئی یہ عمل ہو رہا ہے اس کا احکام تکلیفی یا شریعہ اگر اہل علم سے بھی پوچھا جائے تو کس مد میں یہ آتا ہے عمل؟ بالکل آپ صحیح. یعنی کیا یہ فرض ہے, واجب ہے, مستحب ہے, کیا چیز ہے, سنت ہے, کس چیز میں یہ آئے گا؟ اور اس کا بھیانک انجام دیکھو. اب وہ مال جو ہے جو خرچ ہوا ہے اس کا جب حساب اللہ کے پاس ہوگا, وہ ایک نعمت ہے, اور ہر نعمت کے بدلے پوچھا جائے گا. وہ بیچارہ جو قتل ہو گیا ہے, ابھی تو باپ کی میت اٹھائی تھی, تو گھر کے اندر ایک اور صدمہ. تو یہ قتل جو ہے, پہلے تو یہ دیکھیے آپ, مطلب ہے کہ میں وہی کہوں گا کہ جب بے علمی اور جہالت اور اس پر مبنی یہ چیز ہے تو شیطانی عمل دخل بڑا ہو جاتا ہے, اس میں غصہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے, اور اگر یہ آ جائے تو پھر اس کو ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. وضو کس کو یاد ہے وہاں, کس کو یاد ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا, یا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, لا حول ولا قوت پڑھے, اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان سے, غصے کو فروغ کرے, دور کرے. پھر یہ بھی نہیں پتا کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس عمل شنی کا انجام بھیانک کیا ہے. بالکل اللہ اکبر. وہ یہ ہے, حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
قاتل نفرن خمسطن او سبتن، 5 یا 7 آدمی جو ہیں وہ قتل کر دیے، فی رجل قتلوہ قتل غیلہ، ایک آدمی کے بارے میں جنہوں نے اس کو دھوکے سے قتل کر دیا، 5 یا 7 آدمی شامل تھے، وہ پلاٹ کرنے میں شریک ہوں گے نا، 4-5 لوگوں نے مل کے منصوبہ بنایا ہوگا. جی بالکل ایسے. انہوں نے فرمایا کہ لو تمالا اہل صنعاء کلہم لقتلتم جمیعا، اگر اس کو قتل کرنے میں اہل صنعاء سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے، شامل ہو جاتے، تو میں سب کو قتل کر دیتا. یعنی اگر یہ پوری بستی بیٹھ کے یہ پلاٹ کرتی یا کانسپریسی کرتی کہ ہم نے یہ بندے کو مارنا ہے، تو پھر سازش میں سب کو قتل کر دیتا. اتنا گھنونا جرم ہے. فجزاؤ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما. اب آپ دیکھیے یہ جرم ایک، آگے سزائیں دیکھ لیجیے، لعنت بھی، غضب بھی اللہ کا، جہنم بھی، اور مطلب ہے کہ جو اللہ پاک کی ناراضگی بھی ہے. اہل علم کا اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال بھی ہے کہ کیا جو اس طرح سے قتل کرنے والا ہے اس کی معافی بھی ہے کہ نہیں ہے. نہیں، وہ تو بڑا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے جو کہہ دیا وہ خالدن فیہا، کیونکہ قاتل پر نا کئی حق ہیں. ایک ورثاء کا حق بھی ہے، اللہ کا بھی تو حق ہے، ورثاء کا حق اللہ کا حق بھی ہے، مقتول کا حق ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ قصاص بھی دے لیں گے نا تو وہ تو ہو جائے گا ورثاء کا حق ختم. اگر توبہ کر لیں گے حد لگ جائے گی تو اللہ کا ختم ہو جائے گا. قیامت کے دن اس کے باوجود جو مقتول ہوگا وہ اس کو گردن سے پکڑ کے لے گا اللہ کی دربار میں اور کہے گا کہ اے اللہ اس سے یہ پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں اذیت دی، میری جو تکلیف تھی اس کا قصاص کہاں ہے، وہ اس کو اس وقت دینا پڑے گا. تو قتل ایسا گنہونا جرم ہے. لوگوں کو چاہیے ناظرین کہ اس بارے میں آگاہی حاصل کریں. بات پھر وہی آ جائے گی، فاسألوا اہل الذکر، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پڑھا کرو. جیسے آپ نے پچھلے جو ہمارا ایک پروگرام تھا نا وہ کچھوا بابا کی، جی میں کہتا ہوں کہ ایسا معاشرہ کہ جس میں اس قسم کے لوگ ہیں جو جانوروں کو باعث مقدس سمجھ کر وہ کچھوا بابا، پتہ نہیں بابا کی جو ہے وہ عزت کی جا رہی تھی کچھوے کے ساتھ، یا کچھوے کو عزت دی جا رہی تھی بابا کے لفظ کے ساتھ. اور پھر آپ نے تو ایک بات سنا دی تو میں تو حیران ہی ہو گیا کہ 2 جوئیں تھی سر کی اور وہ بڑھتی بڑھتی پھولتی وہ جوئیں مومنہ بن گئی، صاحب کشف و کرامات بن گئی اور بھینسوں جتنا ان کا وجود ہو گیا. اور پھر جناب یہ 2 جوئیں وہ ہیں جن کی وجہ سے فرعونیوں پہ عذاب آیا تھا. چلیے پھر آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا پروگرام کو ختم کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک پنجابیوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے سیاپا ڈالنا. آپ کو پتا ہے یہ سیاپا کیا چیز ہے؟ یہ ہندوؤں میں ایک رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں موت ہو جاتی ہے نا تو وہ خواتین ایک دوسرے کو کہتی ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پہ جا کے سیاپا ڈالنا ہے. اچھا، وہ ایک طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جا کے وہاں پہ اونچی اونچی آواز میں رونا ہے، سینہ پیٹنا ہے وغیرہ وغیرہ. اور جو یہ سیاپا نہیں ڈالتی تھی نا ان کو باقاعدہ وہ آ جاتا تھا، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا علماء آ جاتا تھا کہ بھئی ہم نے تو تمہاری موت کے اوپر سیاپا ڈالا تھا، تم نے ہماری موت کے اوپر سیاپا بھی نہیں آ کے ڈالا. تو وہ سارے کے سارے بیٹھ کے نا جو ہے نا وہ خواتین جڑتی ہیں اور ایک مخصوص قسم کی لمبی سی آواز نکالتی ہیں اور سینہ پیٹتی ہیں، گال پیٹتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. نہیں وہ میں نے خود دیکھا منظر، پیچھے سے آ رہی ہیں فلاں گاؤں کی عورتیں، خواتین میں خاص طور پہ یہ جہالت ہے. تو وہ تو جو مشرکانہ جہالت تھی نا بیفور اسلام ان کو بھی یہ مات کر دیتی ہیں. اتنا میں رویا بھی اور ہنسا بھی، دونوں کام ایک ہی وقت میں ہوئے. وہ اس لیے کہ پیچھے سے جناب دنیاوی گپیں اور باتیں اور اپنی اولاد کی اور گھر کی اور ساری کرتی آئیں. جب قریب گاؤں پہنچا نا وہ تعزیت والا تو جناب وہی عورتیں جناب آپ نے ہاتھ بلند کیے اوپر تو اپنے بالوں کو کھونا اور مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا. اور وہ جتنا گھر والا جو تھا وہ کہتا صبر کرو صبر، وہ اور روتی، وہ کہتی صبر کریں آپ کیوں رو رہی ہو، وہ اور زیادہ آواز نکالتی. وہ تو سیاپا ڈالنے آئی تھی نا، وہ صبر کرنے تو آئی نہیں تھی. اللہ ہمیں معاف کر دے. ایسے ہنسنا شروع کر دیا، لیکن یہ ہے کہ اس خاندان پہ بہت بڑی ٹوٹی. اللہ تعالیٰ اس کو مشکل کو ان کے لیے آسان کرے. بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اس سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ انسان سب کچھ کر کے بھی تو وہ خسارے میں رہے، گھاٹے میں، کوئی اس کی قیمت اور ویلیو نہ ہو، بلکہ اس کے بدلے گھسیٹ کے اللہ پاک اس کو داخل جہنم کر دے. اب یہ جو ان کے اوپر آزمائش ٹوٹی ہے اللہ اپنے ان پر رحمت کر دے. اور میری ناظرین سے یہ درخواست ہے کہ آپ لازماً اپنے سوالات پوچھیے کامنٹ باکس میں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ریزنز ہیں، جو کازز ہیں، ان کے اوپر بات کریں تاکہ ہمیں ان پروگرامز کا واقعی فائدہ بھی ہو. میں شکریہ ادا کرتی ہوں عبدالقوی صاحب کا، اور آپ سب کے لیے بھی دعا ہے میرے لیے، اور آپ بھی میرے حق میں دعا کیجیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.